آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے سب کو میرا پیار بھرا سلام اور آداب۔ اس سے پہلے ہم نے میر غلام رسول نازکی کی حالات زندگی پر نظر ڈالی تھی، یعنی ایک نوٹ مطالعہ کیا تھا۔ تو آج ہم اس کی غزلیات پڑھیں گے اور ساتھ میں تشریح بھی سیکھیں گے۔ یہ چند غزلیات جو نصاب میں سے ہیں، یعنی جو اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے نصاب کے تحت ہیں، ہی کی تشریح کریں گے۔ تو پہلے غزل نمبر 1۔ محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، یا نور کے دریا کی موجوں میں تلا تم ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر میر غلام رسول نازکی کہتے ہیں کہ محبوب کی مسکراہٹ سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نور کے دریا میں موجیں اٹھ رہی ہے، یعنی شاعر محبوب کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو نور کے دریا کے موجوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو شعر نمبر 2۔ اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، ہر سانس میں نغمہ ہے، ہر لے میں ترنم ہے۔ اس شعر میں نازکی صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی آج کل خوب اچھی طرح گزر رہی ہے، لیکن آگے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب شعر نمبر 3۔ دل ڈٹ کے مقابل ہے آلام و مصائب سے، گویا کہ چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے۔ یہ شعر نازکی صاحب کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دل پوری طاقت سے مصیبتوں اور مشکلات سے مقابلہ کر رہا ہے، اسی طرح جس طرح چٹان لہروں سے مقابلہ کرتا ہے۔ تو اب شعر نمبر 4۔ دنیائے محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے۔ تشریح: اس شعر میں نازکی صاحب فرماتے ہیں کہ محبت کی دنیا کی ہر ایک شے انوکھی ہے، یہاں عاشق اور معشوق اشاروں ہی اشاروں میں بات کرتے ہیں۔ تو اب اس کا شعر نمبر 5۔ تو یہ دیکھیے شعر نمبر 5۔ جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا، پھر خلد بریں کیا ہے، وائز کا توہم ہے۔ اس شعر میں شاعر میر غلام رسول نازکی کہتے ہیں کہ جب انسان کو زمین پر، خاص کر جنت کشمیر میں آرام میسر نہ ہوگا تو جنت برین میں بھی آرام کہاں نصیب ہوگا، پھر تو یہ صرف وائز کا توہم ہوگا یا وائز کا وہم ہوگا۔ تو اب غزل نمبر 2۔ اس کا پہلا شعر۔ اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، شیراز کی شادابی کشمیر کی رعنائی۔ اس شعر میں شاعر میر غلام رسول نازکی کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنے محبوب کو دیکھا تو اس کو شیراز، ایران کا ایک شہر کی شادابی اور کشمیر کی خوبصورتی یاد آئی، یعنی اتنے حسین و جمیل ہے میرے محبوب، یعنی وہ اپنے محبوب کی تعریف یہاں پر اس شعر میں کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2۔ رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، آہ اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی۔ اس شعر میں شاعر میر غلام رسول نازکی فرماتے ہیں کہ جب سے میں تیرے عشق میں گرفتار ہوا تب سے ایک درد سا اٹھتا رہتا ہے میرے دل میں۔ وہ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مسیحا بن کر آ اور اپنے لبوں سے مجھے زندگی کا پیغام دے جاؤ۔ اب غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 3۔ ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائی، اے لذت رسوائی۔ اس شعر میں میر غلام رسول نازکی کہتے ہیں کہ محبت نے بہت بے عزت کروایا، یعنی کہ محبوب کے عشق نے بہت رسوا کیا، لیکن اس رسوائی میں بہت لذت اور میٹھا پن ہے۔
اب شعر نمبر 4. شرمندہ الفت ہوں رسوائے محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشے تنہائی. اس شعر میں شاعر نازکی صاحب کہتے ہیں کہ میں محبوب کے عشق میں پورا نہ اتر سکا، اس لیے شرمندہ ہوں اور اس محبت میں بہت رسوا ہو چکا ہوں. اب شعر نمبر 5، اس کا آخری شعر ہے اس غزل کا، یعنی مقطع. سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سایہ فغن ہوگا سرو دلارائی. شاعر میر غلام رسول نازکی مقطع میں فرماتے ہیں کہ میں گلزار محبت کا سوکھا ہوا گھاس ہوں، کیونکہ محبت ایک تیز دھوپ کی مانند ہے جس نے سکھا دیا. اب صرف محبت کے سرو ہی مجھے اس تیز دھوپ سے بچا سکتے ہیں. تو یہ تھا آخری شعر اس غزل ہے. تو اس کے ساتھ ان دونوں غزلوں کی تشریح مکمل ہو گئی. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر اس میں کسی قسم کی خامی ہے، کوتاہی ہے، یا میں آپ کے امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، تو برائے مہربانی کمنٹ کر کے نیچے لکھیے کہ کہاں پر کیا خامی ہے. میں آئندہ اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. تو تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ.